نے جو مختلف مراحل انسان کی تخلیق میں بتائے ہیں اور آج کی تحقیق ان سب کی تصدیق کرتی ہے، اس میں پہلا مرحلہ نطفہ، اس کے بعد علقہ ہے، اس کے بعد مضغہ ہے۔ یعنی ایک پانی کے محلول کو وہ کہتا ہے ہم نے اس کے اندر ایسے عجیب و غریب اپنی قدرت کے مظاہرے کیے، کہتا ہے لم نخلقکم من ماء مہین۔ ارے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم ایک ماء مہین سے تمہاری ابتدا ہوئی۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اس کے بعد ہم نے تمہیں ایک متعین مدت کے لیے قرار دیا ہے۔ ایک پانی کے قطرے کو وہ کہتا ہے ہم نے پھر اس کو ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنایا ہے، اس کے بعد ایک بوٹی بنائی ہے، پھر اس کو پھیلایا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے اپنی قدرت کے مظاہرے کر کے تیرے اندر عجیب و غریب قدریں بھری ہیں۔ اِلَىٰ قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، میں یہ قدریں وہاں رکھ کر اس ساری ابتدا سے جو اس کے اندر تخلیق کے مختلف مراحل اور اوصاف ہیں اور خصائص ہیں اور خصائل ہیں، اور تیرے اندر جو مختلف ہم نے یہ عجیب و غریب قسم کے اوصاف بھرے ہیں، یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، تیرے اللہ کے علاوہ اور کوئی ان مراحل سے تجھے نہیں گزار سکتا۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ شکم مادر میں انسان کے پاس وہاں اندر کیا کوئی مشینری ہے، کیا کوئی مینوفیکچرنگ کا کوئی ایسا نظام ہے، اس میں سارا جو ہے صرف قدرت مطہرہ اور اللہ کی ذات کا ایک ایسا حکم کا خوبصورت اور مضبوط نظام ہے جس کے ذریعے انسان تخلیق پاتا ہے۔ وہ جب اس کو خون کا ایک جمع ہوا لوتھڑا بناتا ہے، اس کے بعد اس کو بوٹی بناتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ہڈیوں کا جال بنتا ہے، اس کے بعد ان میں جوڑ لگاتا ہے، اس کے بعد اس پر گوشت چڑھاتا ہے، اس کے بعد کھال بناتا ہے، اس کے بعد بال اگاتا ہے، پھر اس کے اعضاء اور جوارے کو تخلیق دیتا ہے، اور پھر ایسا خوبصورت انسان بنا کر وہ دنیا میں لے آتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے یہ سارا کارخانہ قدرت چلایا ہے تیرے لیے؟ یہ میری رحمت ہے، میری رحمانیت ہے، میری رحیمیت ہے، میری الوہیت ہے، میری قدرت کاملہ ہے، یہ میرے خلاقیت کا ایک مظاہرہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا تیرے اندر ہم نے عجیب و غریب قسم کی قدریں بھری۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ تجھے پتہ ہے ہم نے جب تجھے تخلیق کیا ہے تو پھر ہم نے تجھے کیسا ٹھیک بنایا، فی ای صورت، جیسی ہم نے صورت چاہی تجھے وہ ہم نے صورت عطا کی، ما شاء رکبک، اور پھر تجھے ٹھیک ٹھاک جوڑدار بنایا۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں، ایک ہی ماں باپ کے بطن اور سلب سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دوسرے اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ اس کی شکل نہیں ملتی، اس کے اوصاف نہیں ملتے، اس کا رنگ نہیں ملتا، ہر ایک کی جیسے اس نے چاہتا ہے اس طرح کی قدریں بناتا ہے، روح اس کے اندر بھرتا ہے، اس روح کے نتیجے میں اس کے اندر زندگی کی حرکت عطا ہوتی ہے، اس کے اندر پھر سماعت آتی ہے، بصارت آتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر حرکت آتی ہے، اس کے دل کو دھڑکنیں عطا ہوتی ہیں، اس کی پلکوں کو جنبش عطا ہوتی ہے، اس کی پلکوں کے اوپر بال اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے دل کی دھڑکنوں کے نتیجے میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے انسان کو سالم بنا کر، صحیح طرح بنا کر، اس کے سارے جوڑ لگا کر، اس کی قدریں عطا فرما کر وہ اس جہان میں لاتا ہے۔ تو ساتھ وہ فرماتا ہے یہ سارا
میری رحیمیت، میری رحمانیت کا صدقہ ہے جو میں نے تجھے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے۔